یہ جو محترم نے کہا نا کہ تراویح کا لفظ قرآن و حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے. ہاں محدثین نے باب باندھا ہے تراویح کا, تو لفظ تو سنت مؤکدہ کبھی نہیں دکھا سکتے. کیا خیال ہے؟ مگر تمام فقہا محدثین فرق کرتے ہیں, یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ اس ٹرم اور اصطلاح اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری. کسی بھی ٹرم جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے. فرض اور واجب, بلکہ فرض اور سنت یہ فرق بھی قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتے آپ. حدیث میں جب آتا ہے نا یہ سنت ہے تو بسا اوقات وہ فرض ہوتی ہے, وہ سنت نہیں ہوتی. نہیں یاری بات, وہ فرض ہوتی ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن, جس نے نیک سنت کو جاری کیا تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا. تو یہاں کیا فرض اگر جاری کر دیا تو نہیں ہوگا کیا؟ یہاں سنت لغوی معنی میں ہے, لغت میں اصطلاحی الفاظ فقہا نے ایجاد کیے ہیں کہ جو کام ضروری تھا, جو سنت ضروری تھی اس کو فرض قرار دے دیا, جو ضروری نہیں تھی اس کو سنت کے لفظ سے تعبیر کیا تاکہ پبلک کو سمجھنے میں آسانی ہو. اسی طرح تراویح کا لفظ اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے. محدثین نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے, فقہا نے ایجاد کی ہے, کیونکہ فقہا کو پتا تھا کہ یہ نماز عام تہجد کی نمازوں سے ذرا کیا ہے, ڈیفرنٹ ہے. تو انہوں نے کہا لوگوں کی آسانی اسی میں ہے کہ اس کو کیا دے دیا جائے, الگ نام دے دیا جائے. اور نام کسی مناسبت سے ہوتا ہے تو محدثین نے نام اس لیے دیا. بہقی کی حدیث ہے جو میں انشاءاللہ حوالہ پیش کروں گا, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہر 4 رکعتوں کے بعد صحابہ کرام کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے, تابعین, اور پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھتے تھے. تو ایک 4 رکعت کو انہوں نے ترویح, روح آرام کو کہتے ہیں. مروحہ کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو جو روح ہوا دیتا ہے نا. ارے استراحت کا لفظ سنا, استراحت فرما رہے ہیں تو را واو ہا جہاں بھی آئے گا یہ ہوا, استراحت, آرام اس معنی میں آئے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو ترویحہ روح یہ آرام سے نکلا ہے. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دیا, 4 رکعت کے بعد آرام کرتے تھے تو 4 رکعت کو کیا کہہ دیا؟ ترویحہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر اگلی 4 رکعت کو دوسرا ترویحہ, اگلی 4 رکعت کو تیسرا ترویحہ. میں نے یوٹیوب پہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر تراویح اصل سنت 8 رکعتیں ہوتی, اس کو تراویح کے لفظ سے محدثین کبھی تعبیر کر ہی نہیں سکتے تھے, ناممکن تھا. کہ وہ بعض لوگ نا ترویحہ کے لفظ کو پلس مائنس کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ 8 نہیں ہو سکتی, اصل میں تو یہ لفظ قرآن و حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ جواب کیا ہو گیا؟ گھما دیا. نہیں ہری بات. حالانکہ جو سوال پوچھنے والے کو چاہیے تھا کہ اگر یہ اصل 8 ہیں تو محدثین نے اس کو ترویحہ کہا کیوں؟ یہ تو غلط بول دیا. تراویح کہا کیوں؟ اس لیے کہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر اس دور میں اصل سنت 8 ہی ہوتی تو اس کو ترویحتین کہا جاتا, بلکہ ترویحہ کہا جاتا کہ 2 ترویحوں کے درمیان ایک آرام. تراویح کے لفظ سے تعبیر, کیونکہ تراویح جمع ہے اور عربی میں جمع کے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری. اس کو سمجھاتا ہوں میں. دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی, رجولانی 2 آدمی, رجال کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 2 آدمیوں کو رجال نہیں کہہ سکتے. 8 رکعتیں یہ کتنے ترویحے بنتے ہیں؟ 2 ترویحے. تو ان کو ترویحتان کہیں گے. تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے. یہ 8 رکعتوں پہ صادق بولو بھائی آتا ہی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عمر نے اگر 8 رکعتیں پڑھوائی تھیں تو محدثین اس کو ترویحتین کا نام دیتے, تراویح کا نام نہ دیتے. تراویح کہنا اس کی علامت ہے کہ 8 سے زیادہ ہیں, کیونکہ اس کو پھر تراویح کہہ ہی نہیں سکتے. یہ سوال تھا, مگر محترم بڑے آرام سے اس سوال کو پی گئے اور بات کو گھما دی کہ یہ تو نام ہی بعد میں دیا ہے, مگر یہ کیوں دیا, غلط نام کیوں دیا؟ کہہ رہے یہ نام تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ جواب دیا. ہمارا سوال یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن و حدیث میں یہ نام ہے یا نہیں, ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر 8 رکعتیں ہوتی تو محدثین نے اس کو غلط نام کیوں دیا؟ پھر اتنی ان میں شعور نہیں تھا کہ 8 کو تراویح نہیں کہتے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ نہیں ہو رہی کلیئر میرے خیال ہے. آگے چلیں. تراویح
جمع بھی نہیں ہے، جمع اقصا ہے. یہ اس سے بھی ایک علمی بات. عربی میں جمع کی بھی دو قسمیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل، افعال، فعلۃ، افعلۃ، یہ چار اوزان جمع قلت کے ہیں. کوئی تھوڑے سے لوگ ہوں گے نا، دو سے زیادہ ہوں مگر تھوڑے سے ہوں، اس کے لیے افعل، افعال، فعلۃ، افعلۃ کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اور جب کافی زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے جمع کثرت. تو یہ جو تراوی ہے یہ جمع اقصا ہے، جو جمع کثرت پہ ہے. پتہ چلا کہ 12 بھی نہیں ہے، کیونکہ 12 کا مطلب صرف 3 عدد، 3 تروی ہے، جو کہ جمع قلت ہے. جمع قلت کا سب سے کم فرد 3 ہوتا ہے. تو پتہ چلا اس سے بھی کیا ہے، زیادہ ہیں.